پہلا سیموئیل 23واں باب 25ویں آیت سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں 24ویں آیت سے. سو وہ اٹھے اور ساؤل سے بیشتر ضعف کو گئے، لیکن داؤد اور اس کے لوگ معون کے بیابان میں تھے. یہ لفظ بیابان ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. معون کے بیابان میں تھے جو دشت کے جنوب کی طرف میدان میں تھا. اور ساؤل اور اس کے لوگ اس کی تلاش میں نکلے اور داؤد کو خبر ملی. سو وہ چٹان پر سے اتر آیا اور معون کے بیابان میں رہنے لگا. اور ساؤل نے یہ سن کر معون کے بیابان میں داؤد کا پیچھا کیا. اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف اور داؤد اور اس کے لوگ پہاڑ کی اس طرف چل رہے ہیں. یعنی پہاڑ ہے اور اس کے اپوزٹ سائڈ پر وہ لوگ اس طرف چل رہے ہیں اور وہ دوسری طرف چل رہے ہیں. تو وہ پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرے پہاڑ کے دوسری طرف چل رہے تھے. اور داؤد ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کر رہا تھا، اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے داؤد اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا. اب داؤد یہاں پر گھیرے میں آ گیا ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں جلدی سے یہاں سے نکل جاؤں. لیکن ایک قاصد نے آ کر ساؤل سے کہا جلدی چل، کیونکہ فلسطینیوں نے ملک پر حملہ کیا ہے. سو ساؤل داؤد کا پیچھا چھوڑ کر فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کو گیا. اس لیے انہوں نے اس جگہ کا نام سلا ہم خلقوت رکھا. اور داؤد وہاں سے چلا گیا اور عین جدی کے قلعوں میں رہنے لگا. سلا ہم خلقوت اس کا نام رکھا. مشکل سا نام ہے لیکن ہم نے اس کو یاد رکھا. آئیے دعا کریں، اپنے سر پر جھکائیں خدا کی حضوری میں. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. آپ سب بیٹھے تشریف رکھیں. جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہاں پر ساؤل اور داؤد کے درمیان کشمکش جاری ہے. ساؤل داؤد کے ڈر سے بھاگا کیونکہ اس نے کئی دفعہ بھالا لے کر اس کو مار کر دیوار کے ساتھ چھید دینے کی کوشش کی. داؤد وہاں سے نکلا. اب داؤد بیابان میں ہے اور ساؤل اس کا پیچھا کر رہا ہے. جب اسے اپنے مخبروں سے اطلاع ملی کہ داؤد فلاں جگہ پر ہے تو اس نے فوج کو لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ اس کی جان کا دشمن اس لیے ہے کہ اسے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میری جگہ بادشاہ نہ بن جائے. کیونکہ لوگوں نے جب گیت گایا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو اور داؤد نے لاکھوں کو مارا، تو ساؤل اسے اپنی بادشاہی کے لیے، اپنے تخت کے لیے خطرہ فیل کرنے لگا. سو وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا. بائبل کے اندر لکھا ہے وہ بیابان میں ہے اور بڑا نزدیک تھا کہ وہ اس کو گھیرے میں آ گیا تھا، وہ اس کو پکڑ لیتے. خدا نے ایسا بندوبست کیا کہ ساؤل کو خبر ملی کہ فلسطینیوں نے آ کر اٹیک کر دیا ملک پر. یہ ان کی آپس کی جنگ ہے. فلسطین دوسرے لوگ تھے، اس قوم نے آ کر اٹیک کیا تو ساؤل داؤد کا پیچھا چھوڑ کر گیا تاکہ جا کر فلسطینیوں سے لڑے. اور داؤد بادشاہ کو تھوڑا سا ریلیکس ہوا، تھوڑا سانس اس نے لیا کہ چلو وقتی طور پر تو میری اس سے جان چھوٹی. بائبل کے اندر لکھا ہے وہ چل کر گیا
اور ایک چٹان ہے سلا ہم خلقوت جس میں جا کر وہ رہنے لگا. اور اس کا مطلب یہ ہے، میں اس کا مطلب ڈھونڈ رہا تھا تو لکھا ہوا ہے راک آف اسکیپ، یعنی ایسی راک، ایسی چٹان جہاں پر آپ بھاگ کر جائیں اور آپ کو پناہ مل جائے. میرے خیال میں پناہ گاہ یا پناہ کی چٹان ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. سلا چٹان، ایسی چٹان جس میں آپ بھاگ کر اپنی جان کو بچا سکتے ہیں. یہاں پر اس واقعے سے چند باتیں ہیں جو ہم اپنے لیے سیکھنا چاہتے ہیں. جیسے داؤد اور اس کے لوگ بیابان میں ہیں، ہم بھی اس دنیا کے اندر ایسے ہی ہے جیسے بیابان میں جا رہے ہیں. ہر طرف ویرانی ہے، اب کے لیے آزمائشیں ہیں، اور اب جانتے ہیں کئی دفعہ خدا ہمیں بیابان کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے، اور اس کا پرپس ہے، اس کا مقصد ہے. اور مقصد یہ ہے کہ یہ میرے لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرنا سیکھ جائیں. اس کی واضح ایگزامپلز بائبل کے اندر ہیں کہ مصر سے جب یہ لوگ نکلے، ایک شارٹ کٹ رستہ تھا جو تجارتی گزرگاہ تھی، جو بر اعظم افریقہ سے کنعان کے ملک میں لوگ جاتے تھے. چند دنوں کا سفر تھا، چند ہفتوں کا سفر تھا، لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے خدا انہیں اس راہ سے نہیں لے کر گیا فلسطینیوں کے ملک سے، بلکہ انہیں بحر کلثم سے بیابان کی طرف وہ لے کر. کون لے کر گیا؟ خدا لے کر گیا. وہ ان کے آگے آگے چل رہا تھا. ایک اور واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے خداوند یسوع نے جب یوحنا سے بپتسمہ لیا، وہ یہودیہ کے بیابان میں تھا، یردن کے کنارے، اور پھر لکھا ہے روح اس کو بیابان میں لے گیا تاکہ 40 دن تک ابلیس سے آزمایا. کون لے گیا؟ خدا کی رہنمائی. کئی دفعہ خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے، اور اس گائیڈنس میں آپ چلیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ بیابان میں. ویسے بیابان زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے یا کسی اچھے ڈیولپ شہر میں رہنا زیادہ کمفرٹیبل؟ بیابان تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہر آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اب بنی اسرائیل 40 سال اس بیابان میں پھرتے رہے. میرے خیال میں خدا ہمیں بیابان میں اس لیے لے کر جاتا ہے، بیابان کا ایکسپیرینس اور تجربہ خدا ہمیں اس لیے دلاتا ہے کہ ہم اپنے خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں. یہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ کوئی انسان نہیں جو میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. میری اگر ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ خدا کرنے والا ہے. سو بیابان کے تجربہ میں ہم خدا پر ٹرسٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں. کیا آج آپ بیابان میں ہیں؟ شاید آپ فیل کرتے ہوں کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اتنی زیادہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اتنے حالات سنگین ہیں، کبھی رستے بند ہو جاتے ہیں، کبھی کیا ہو جاتا ہے، یہ کہاں پر خدا نے مجھے رکھا ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ وہ خدا اگر ہمیں بیابان میں لے کر جاتا ہے تو وہ سپر نیچرل طریقے سے ہماری حفاظت بھی کرے گا. کیا اس نے داؤد کی حفاظت کی؟ جب فیل ہو رہا تھا کہ اب ساؤل اس کو پکڑنے ہی والا ہے، قدرتی طور پر خبر ملی کہ فلسطینیوں نے حملہ کر دیا، تو ساؤل اس کا پیچھا چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا. اس کی اٹینشن ہی ڈائیورٹ ہوگی. جب یہ لوگ بیابان میں تھے بنی اسرائیل، کیا خدا نے ان کی حفاظت کی؟ کیا خدا نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا؟ کیا خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے اوپر اس سعودی عرب کے بیابان کے اندر صحرا میں اتنی شدید گرمی میں اوپر بادل کے ساتھ سایہ کیے رہا 40 سال. ضرورتیں ان کی پوری ہوتی رہی، روٹی ان کو مہیا کرتا رہا.
اگر آج آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ آزمائشی پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ ہمارا خدا نہ ہمیں چھوڑتا ہے اور نہ ہم سے دستبردار ہوگا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اور اس بیابان کے تجربہ میں اگر کوئی بات ہم سمجھ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے لوگوں سے پرامس کیا، جب تو آگ میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو پانیوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، پانی تجھے ڈبونے نہیں پائیں گے اور شعلہ تجھے جلانے نہ پائے گا، میں تمہارے ساتھ۔ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ۔ داؤد اگرچہ بیابان میں ہے، اگرچہ دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے، ایک ہستی ہے جو اس کو بچانے کی قدرت رکھتی ہے، اور داؤد چٹان میں چلا۔ اب چٹان پر میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ بیابان کے اندر اگر کہیں آپ کو چٹان مل جائے تو آپ کو پتا ہے چٹان کئی کام کرتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ چٹان کے اندر اگر آپ ہیں، کسی غار میں ہیں تو آپ سیف ہیں، پروٹیکشن۔ یہ کئی دفعہ ایٹمی حملوں سے بھی بچنے کے لیے اور لوگ بنکرز بناتے ہیں اور چٹانوں کے اندر پناہ گاہیں بنا لیتے ہیں، جو بھی ہو جائے وہ سیف ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہماری بھی ایک جگہ ہے جہاں پر ہمیں تحفظ مل سکتا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے خدا کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ وہ چٹان جو پرانے عہد نامے میں لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، نئے عہد نامے میں جب ہم پہنچتے ہیں تو میرے ساتھ یہ آیت پڑھیں، اچھا ہوگا یہ ہمارے دل پر نقش ہو جائے کہ چٹان جس کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ چٹان کسی آنے والی چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی، اور وہ کیا تھی، کدھر یہ چٹان ان کو ڈائریکشن دے رہی ہے۔ 10 باب، پہلا کرنتھیوں 10 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، بھائیو میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے۔ یہ اس واقعہ کی بات ہو رہی ہے جب موسیٰ ان کو لیڈ کر کے لے جا رہا تھا، سمندر پار کیا، لکھا سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ کلام کہہ رہا ہے ان کا پانی میں سے گزرنا نئے عہد نامے کے بپتسمہ کی ایک ٹائپ تھا۔ بپتسمہ پرانے عہد نامے میں بھی ہے، انہوں نے موسیٰ کا بپتسمہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے لیا، اور بائبل کے اندر لکھا ہے سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ چٹان کا ایک رول تھا ان کے سارے سفر کے اندر، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے اس روحانی سفر میں بھی ہماری چٹان کا ایک اہم رول ہے۔ اس چٹان نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا۔ آپ کو پتا 2 مرتبہ ایسی سٹیج آئی جب لگ رہا تھا کہ ہم اور ہمارے بال بچے اور میں مال مویشی سب پیاس سے مر جائیں گے۔ 3 دن وہ چلتے رہے اور ان کو پینے کو پانی نہ ملا۔ خدا نے پہلی بار موسیٰ سے کہا چٹان پر جا، دیکھ میں تیرے سامنے چٹان پر کھڑا رہوں گا اور تو چٹان کو مارنا اور اس میں سے پانی نکلے گا تاکہ تو اور تمہارے مویشی سب پیئیں۔ چٹان سے پانی نکلا۔ اگلی دفعہ پھر ایسا واقعہ، انہیں پھر پیاس لگی اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ موسیٰ تو ہمیں مصر سے ایسے ہی نکال کر رہا ہے تاکہ بیابان میں ہم پیاس سے مر جائیں۔ خدا نے کہا اوکے جا، چٹان سے کہہ تو وہ تجھے پانی دے۔ اب کہنا ہے موسیٰ نے آپ کو جانتے ہیں مسٹیک کی، اس نے دوسری دفعہ پھر چٹان کو مارا
پانی تو نکل آیا لیکن خدا موسیٰ سے ناراض ہے. اس نے کہا تو وعدے کے ملک میں جانے نہیں پائے گا. خدا کے کلام کے حرف بہ حرف ہمیں فرما برداری کرنے کی ضرورت. اگر موسیٰ جیسا بندہ ایک مسٹیک کرتا ہے اور وعدے کے ملک سے آؤٹ ہو جاتا ہے, ہماری کیا حیثیت ہے؟ میرے خیال میں ہمیں خدا کے کلام کو صرف سننے والے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بننا ہوگا. چٹان سے پانی نکلا جو ان کو پینے کے لیے ان کی پیاس مٹائی جا رہی ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لفظ پر غور کریں, جو چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی, اس کا کیا مطلب؟ جو سارے بیابان میں جدھر جدھر وہ جا رہے ہیں چٹان ان کے ساتھ ہے. کیا ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ رہنے کا پرامس کیا ہوا ہے؟ ویسے چٹان کو ان کے ساتھ ساتھ چلنا بہت بڑا معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. جدھر جاتے ہیں چٹان ان کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ہے. اب جانتے ہیں نئے نامے میں جب آپ یوحنا کی انجیل چوتھے باب میں پڑھتے ہیں, میں ٹائم بچانے کے لیے یہ حوالہ پڑھوں گا, یہ آپ سب کو آپ پتہ ہے. خداوند یسوع سامریا کے کنویں پر بیٹھا ہوا ہے. سامری عورت پانی لینے کے لیے آ رہی ہے. اس کی زندگی ٹھیک نہیں ہے, اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, اور خداوند یسوع نے سے گفتگو شروع کی. اس نے کہا مجھے پانی پلا. اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ اس نے کہا اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا کہ تو پھر کبھی پیاسی. آپ جانتے ہیں وہ چٹان پرانے عہد نامے کے جن سے ان کو وہ پانی مل رہا تھا, وہ نئے عہد نامے کے خداوند یسوع کی مثال تھا جو ہمیں وہ پانی مہیا کرتا ہے جو ہماری ابدی پیاس کو مٹا دیتا ہے, جو ہمیں سیٹسفیکشن دے دیتا ہے. اس نے کہا جو پانی میں تجھے دوں گا وہ تیرے اندر ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. وہ چٹان آنے والے خداوند یسوع کی ایک مثال تھی. خداوند کا شکر ہے. اور یہ چٹان ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اب بس میں ٹریول کر رہے ہو چٹان آپ کے ساتھ ہے. آپ کسی رشتہ دار کے گھر وزٹ کے لیے چلے جائیں یہ چٹان آپ کے ساتھ ہے. اب گھر میں ہو یہ چٹان آپ کے ساتھ ہے. اب دفتر میں ہو یہ چٹان, وہ چٹان جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی وہ مسیح تھا. خداوند کا شکر ادا کریں. تو ہمیں پروٹیکشن بھی دیتا ہے, تو ہماری پیاس کو بھی مٹاتا ہے, تو ہمارے اندر جو تڑپ ہے تیرے لیے تو اس کو بھی ختم کرتا ہے. میں اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. داؤد چٹان میں چلا گیا اور وہ سیف ہے. بائبل کے اندر چٹان کے بہت سارے معنی ہیں, لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ متی کی انجیل خداوند یسوع نے پرامس کیا. اسے کہا اگر آپ بیابان میں ہیں, اگر آپ محنت اٹھا رہے ہیں, پریشانیوں میں ہیں, پرابلمز میں ہیں, تو اسے کہا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس تو تمہاری جانیں جیسے چٹان میں آپ چلے جائیں تو آپ دشمن کی دسترس سے دور ہو گئے, آپ کی پیاس مٹ سکتی ہے. یسوع ہمیں انوائٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ میں پرابلم میں ہوں, میرے پاس تمہاری جانیں آرام پائیں. میں سوچ رہا تھا کہ اس ایریا میں جہاں ہم رہتے ہیں کافی سارے درخت, کئی شہر میں نے ایسے بھی دیکھا جہاں درخت ہیں ہی نہیں, جو ہیں وہ بھی یا ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں وہ بھی کاٹ کر گھر بناتے جا رہے ہیں. درخت آکسیجن بھی مہیا کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں, ویسے درخت ہونے چاہیے, لیکن درخت سایہ مہیا کرتے ہیں.
آپ کو پتا ہے چٹان سایہ بھی مہیا کرتی ہے. ہم اس پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں کہ کوئی درخت آس پاس نہ ہو, بڑی چٹان ہو, اس کے نزدیک میں سورج اس طرف ہو تو اس کا سایہ ادھر پہ آ رہا ہوتا ہے, اور چٹان کا سایہ بڑا گہرا ہوتا ہے. درخت کا سایہ ہو تو اس میں پتوں کے بیچ سے دھوپ آ سکتی ہے, ہو سکتا ہے اتنا گہرا سایہ نہ ہو. چٹان کا جو سایہ ہے وہ زبردست ہے. ایک آیت اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں, 32واں باب یسایہ کی کتاب, 32واں باب اور دوسری آیت. چٹان سیفٹی مہیا کرتی ہے اور چٹان سایہ بھی مہیا کرتی ہے. پہلی آیت لکھا ہوا ہے, دیکھ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے. ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا. خداوند یسوع ایسا بادشاہ ہے جو راست بازی کا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. وہ داؤد کے تخت پر اب سے لے کر ابد تک بادشاہی کرے گا. صدق سالم جو بادشاہ تھا وہ راستی کا بادشاہ تھا, اور یہ آنے والے خداوند یسوع کی ایک مثال تھی کہ وہ صداقت کے ساتھ, راستی کے ساتھ عدالت کرے. آگے لکھا ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ, اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند, اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سایہ کی مانند ہوگا. یہ میں ساری باتیں خداوند یسوع کی طرف نہیں اشارہ کروں. چٹان کے سایہ کی مانند ہوگا, اور چٹان خداوند یسوع ہے. ایک اور نقطہ جس پر اگر آپ غور کریں, خدا ہماری چٹان ہے. سیموئیل کی کتاب میں سے بہت ساری آیتیں ہیں, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ شارٹ سے شارٹ اس کو رکھا جائے. 22واں باب اور دوسری آیت, دوسرا سیموئیل 22واں باب دوسری آیت. جب خدا نے داؤد کو اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی دی تو اس نے خداوند کے حضور میں اس مضمون کا گیت سنایا. داؤد اپنا تجربہ لے کر, ویسے داؤد تجربے سے جانتا تھا کہ خدا بچاتا ہے, وہ میری چٹان ہے. دیکھیں جب خدا نے اس کو رہائی دی تو اسے یہ گیت لکھا. داؤد رائٹر بھی تھا, سانگ رائٹر تھا. کہتا ہے خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے. ویسے ہم بھی آج یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا خداوند یسوع ہماری چٹان, ہمارا قلعہ ہے. قلعے میں کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکشن ملتی ہے, سیف رہتے ہیں دشمن سے. وہ چٹان کہہ رہا ہے اصل میں خدا ہمارا قلعہ ہے, وہ میری چٹان ہے, میرا چھڑانے والا ہے. دوسری آئے بلکہ تیسری آئے لکھا خدا میری چٹان ہے, میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا, وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے, میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے. میرے نجات دینے والے تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے. ویسے داؤد کہہ رہا ہے خدا میری چٹان ہے. پولس رسول نئے عہد میں لکھتا ہے وہ چٹان جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی وہ مسیح تھا. کیا ثابت ہوتا ہے؟ یسوع خدا ہے. قرآن اللہ میں ہے, ان میں لکھا ہے خدا ان کی چٹان ہے. نئے عہد میں پولس رسول کہتا ہے جو چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی وہ مسیح تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مسیح خدا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان دو آیتوں کو جوڑ کر دیکھیں.
داؤد کہہ رہا ہے خدا میری چٹان. نئے احکام میں پولس رسول کہتا ہے جو چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی وہ مسیح تھا. ثابت کیا ہوا؟ مسیح خدا ہے، یسوع خدا ہے. ہم جس ہستی کو پوچھتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کے ہم گیت گاتے ہیں، وہ عام ہستی نہیں، وہ آسمان کا خدا تھا جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا. وہ چٹان ہے، اس کے پاس آ جائیں آپ کو پناہ مل جائے گی. ویسے مصیبت آ جائے تو لوگ کوئی پناہ کی جگہ ڈھونڈتے ہیں. قحط آ جائے لوگ مصر کو جایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے ابراہیم اور سارا جب قحط آ گئے تو مصر کو چلے گئے. جب نومی اور علی ملک کے ساتھ جب طوفان قحط آیا وہ وہاں سے بھاگے اور مواب کے ملک کو چلے گئے. ویسے ہمیں مشکل پیش آئے تو ہماری بھی کوئی جگہ ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں. کون ہے وہ؟ ہماری چٹان ہمارا خدا ہے. آپ کی ہر ضرورت اس کے پاس سے پوری ہو. وہ آپ کو پانی بھی مہیا کرے گا، وہ آپ کو آرام بھی مہیا کرے گا، اور وہ آپ کی پناہ بن جاتا ہے. وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس نے ایون اس وقت لوگوں سے کہا ہے یروشلم ہے یروشلم. کتنی بار میں نے چاہا میں جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے رکھ لیتی ہے، میں بھی تیرے بچوں کو اپنی پروں تلے کے مگر تم نے نہ چاہا. تم نے نہ چاہا. ویسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی پناہ میں آ جائیں. آئیے آج خدا کا شکر ادا کریں. خدا تیرا شکر تو میری پناہ ہے، تیرے حضور میں مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. خدا کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور سیف رہتا ہے. آپ جانتے ہیں خدا نے کلیسیا کو اپنا نام دیا ہے. ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں اور وہ نام یسوع نام ہے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. ہمیں یسوع نام کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو نے اس کا نام یسوع رکھنا ہے کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے. یسوع کا نام ہماری پروٹیکشن ہے. وہی کہتا ہے میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر لے کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے تو تمہاری جانیں آرام پائیں. اگر آج آپ فیل کرتے ہیں کہ میں بیابان میں ہوں اور مشکل میں ہوں، آزمائشوں میں ہوں، ایک ہستی ہے جہاں پر ہم بھاگ کر جا سکتے ہیں اور وہ خدا مسیح. کیا پرابلم میں ہے؟ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو دعا کریں، اگر خوش ہو تو ہم یعقوب یہی نہیں کہتا. آئیے اس کے پاس چلے، وہ آپ کو پروٹیکشن بھی دے گا، زندگی بھی دے گا، وہ آپ کو سب کچھ. چٹان کے بارے میں سوچ رہا تھا تو ایک بات اور میرے دماغ میں آیا. یسوع نے کہا جو میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، عمل نہیں کرتا بلکہ وہ ایسا آدمی ہے جو ریت پر اپنا گھر بنا رہا ہے. پڑھا ہے نا متی کے دن میں ٹائم بچانے کے لیے حوالہ نہیں پڑھ رہا لیکن بائبل میں لکھا ہوا ہے جو میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ایسے آدمی کی طرح ہے جو کہاں گھر بناتا ہے؟ چٹان. اور جو گھر چٹان پر بنا ہوا ہو وہ جلدی نہیں گرتا، وہ قائم رہتا ہے. یسوع نے کہا آندھیاں آئیں، پانی چڑھا، اس گھر کو ٹکرنے لگی لیکن وہ گھر قائم رہا کیونکہ وہ چٹان پر بنا. ویسے ہم کس پر بنے ہوئے ہیں؟ ہماری بنیاد خدا یسوع پر ہے جو کہ لکھا ہے سوائے اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے کوئی شخص دوسری نیو یا بنیاد نہیں ہے. ہم بنے ہیں خدا یسوع پر، رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے. افسیوں کے خط میں 2 باب کی 20 آیت میں یہ لکھا ہوا. خدا تیرا شکر ہم تجھ پر قائم ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے جو لوگ یسوع پر قائم ہو جاتے ہیں وہ حالات کیسے بھی ہوں قائم رہتے ہیں. کئی دفعہ لوگ اچھے لیڈرز کے پیچھے چلتے ہیں، لیڈر گیا تو بندے بھی گئے، لیکن جو لوگ یسوع پر قائم ہوتے ہیں، اس پر تعمیر ہوتے ہیں، وہ کسی اور ملک میں بھی چلے جائیں پھر بھی خدا کے وفادار رہتے ہیں، وہ دوسرے شہر میں چلے جائیں پھر بھی خدا کے وفادار رہتے ہیں. ان کا لیڈر تبدیل بھی ہو جائے، مر بھی جائے، پھر بھی خدا کے وفادار رہتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور چیز پر نہیں، ریت پر نہیں، کسی انسان کے گرد نہیں وہ بنے. ان کی بنیاد خداوند یسوع مسیح پر ہے، وہ ہماری چٹان ہے. میری آج آپ کو نصیحت یہی ہے کہ آئیے اپنی روحانی زندگی کو خداوند یسوع پر بلڈ کریں، وہ ہماری چٹان ہے. کیسے بلڈ کریں گے؟ صرف کلام کو سننے والے نہیں بننا، بلکہ اس کلام پر عمل کرنے والے. اس چٹان سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. خدا کئی دفعہ میں خود چٹان میں لے کر جاتا ہے. دو ایگزامپلز میرے سامنے آ رہی تھی. خدا کا بندہ ایلیا آپ کو پتا ہے پہاڑ پر تھا، اور خدا ان کئی دفعہ اپنے لوگوں کو پہاڑ پر بلاتا ہے، کوہ کرمل پر. موسیٰ خدا کا بندہ کوہ سینا پر جاتا ہے اور خدا ان سے اس کی ملاقات کرتی ہے. ایلیا کوہ کرمل پر ہے، اور پہاڑ کے اوپر جانا میرے خیال میں بات وہی ہے. چٹان خداوند یسوع مسیح ہے. دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بہت سی بادشاہیوں کو وہاں پر ذکر ہے. بابل کے بادشاہی سونے کا سر، مادی اور فارس کی بادشاہی سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ پیتل کا جو یونان کی بادشاہت کو ظاہر کرتا تھا، پاؤں ٹانگیں لوہے کے جو روم کی سلطنت کو ظاہر کرتی تھی، اور پاؤں مٹی اور لوہے کے مکس جو اینڈ ٹائم میں 10 ممالک کی یونین بننے والی ہے، جس سے اینٹی کرائسٹ نکلنے والا ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے. سو دانیل وہ مجسمہ دیکھ رہا، اور نبوکدنصر بتایا. دانیل نے تو اس کا ترجمہ کر کے اسے بتایا، خواب بھی بتایا. اسے دیکھا کہ اتنا بڑا مجسمہ ہے سونے کا، اور یہ ساری ڈسکرپشن لینے کے بعد اس کا پھر میں نے دیکھا کہ ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا. اس کو میں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں اس کو کاٹا. کس نے کیسے کاٹ گیا؟ خدا کی طرف ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا، اور وہ آیا اور اس مورت کے پاؤں پر آ کر لگا، اور وہ مورت چکنا دیکھا بھوسے کی مانند ہوگی جس کو ہوا اڑا لے گا. دنیا کی بادشاہیاں ایسے ختم ہونے والی ہیں کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ختم. اور پھر اس نے کہا وہ پتھر جو مورت کے پاؤں پر لگا وہ بڑا ہوتا گیا اور پوری زمین پر پھیل گیا. اور اس کا ترجمہ ہے اس کے دانیل نے بتایا، اس نے کہا ان بادشاہیوں کے آخری ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا، اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا. اور ہم جانتے ہیں خداوند یسوع ہے جو بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اس نے کہا وہ داؤد کے تخت پر اب سے لے کر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. وہ پتھر میں کون ہے؟ جی جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. وہ پتھر کون ہے؟ چٹان وہی ہے. پترس کا مطلب ہے چھوٹا پتھر، لیکن یسوع چھوٹا پتھر نہیں ہے، وہ بڑی چٹان. جب یسوع نے پوچھا نا لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، متی 16 باب میں کسی نے کہا وہ یرمیا کہتا ہے، کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے کی اٹھا ہے، کوئی اور کچھ اور سمجھتے. اسے کہا تم مجھے کیا کہتے؟ پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح. یسوع نے کہا تو مبارک ہے شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر
چاہے ویسے یسوع کی پہچان آتی ہی تب ہے جب آسمان کا خدا آپ کا ذہن کھول دے. اور میں بھی تو اسے کہتا ہوں تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. تو پترس ہے چھوٹا پتھر اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. وہاں سے لفظ پیٹرا استعمال ہوا ہے اس کو میں چٹان اور وہ چٹان خداوند یسوع ہے. کلیسیا پترس پر نہیں بلڈ ہوئی کلیسیا خداوند یسوع پر تعمیر. پترس کا اقرار الوہیت کی پہچان جو اسے حاصل ہوئی وہ کلیسیا کی بنیاد ہے جس پر کلیسیا تعمیر ہوئی. ہماری بنیاد کون ہے پھر؟ ہماری چٹان جس پر ہم بلڈ ہوئے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور یہی وجہ ہے جب سے کلیسیا بنی ہے ابلیس نے پورا زور لگایا ہے اس کو برباد کرنے کے لیے لیکن کلیسیا آج تک قائم ہے کیونکہ اس کی بنیاد اس چٹان پر رکھی گئی ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے. آج خدا نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے کہ ہم بھاگ کر اپنی جان بچانے کے لیے کسی جگہ اگر آ سکتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح. آپ کو پتہ پرانے عہد میں گنتی کی کتاب میں ہم پڑھ رہے تھے کہ خدا نے پناہ کے شہر تعمیر کروائے. کتنے تھے؟ 6. 3 دریا یردن کس طرف 3 اس طرف 6 پناہ کے شہر. مقصد یہ تھا کہ جان بوجھ کر نہیں 7 اگر کسی سے قتل ہو جائے یا کوئی تو وہ بدلہ لینے والا اس کو مارنا چاہتا ہو لکھا وہ بھاگ کر ان شہروں میں جو نزدیک ان 6 شہروں میں سے کسی میں جا کر پناہ لے سکتا. میں جا کر اس شہروں کے دروازے بند نہیں کیے جاتے. ویسے جو ہماری پناہ گاہ ہے اس کے بھی دروازے بند نہیں ہے. اس کے رستے بڑے کلیئر تھے. اگر باقی جگہوں پر 10 فٹ چوڑی سڑک ہے پناہ کے شہر کی طرف جانے والے رستے 20 فٹ ہوتے ہیں. پھر ان کو ریپیئر کیا جاتا. کہیں کسی جگہ کوئی گھاٹی آ گئی ہے اس میں مٹی ڈال کر اس کو پر کیا جاتا. ان کو یعنی اتنا ایزی کیا جاتا کہ جو پناہ کے لیے بھاگ رہا ہے وہ بدلہ لینے والے سے بچ کر اس پناہ کی جگہ پر پہنچ. آپ جانتے ہیں خدا نے ہمارے لیے پناہ کی جگہ مہیا کر دی. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ہماری پناہ کا خداوند یسوع مسیح ہے. وہ ہماری چٹان ہے وہ ہماری پناہ ہے. آئیے اس چٹان کے لیے اس کا شکر ادا کریں. اس چٹان کے سایہ میں آپ کو آرام ملے گا. اس غار میں جا کر چھپتے ہیں آپ سیف ہیں. ساؤل پیچھا کر رہا ہے اور داؤد اس چٹان میں جا کر پناہ لیے ہوئے ہیں جو راک آف اسکیپ بن گئی. اور ہماری بھی راک آف اسکیپ ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح. خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس چٹان کے لیے جو تو نے ہمارے لیے کیا. 2-3 آیتیں میں پڑھنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. زبور نمبر 18 اور اس کی دوسری آیت. یہاں پر داؤد اگر چٹان کے بارے میں لکھتا ہے تو میرے خیال میں داؤد تجربہ کی بنیاد پر لکھتا ہے کیونکہ اسے بھی ساؤل سے اگر پناہ ملی ہے تو وہ چٹان کے اندر جا کر چھپ جاتا. 18واں زبور آیت نمبر 1. اے خداوند ہے میری قوت میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. نمبر 2 آیت میں لکھا ہے خداوند میری چٹان ہے میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے. میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا. میری سپر میری نجات کا سین میرا اونچا برج. میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا. یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ساؤل اور داؤد لکھ رہا ہے. اوپر اگر شروع میں پڑھیں تو لکھا ہے خداوند کے بندہ داؤد کا مزمور. اس گیت کے الفاظ اس نے خداوند سے اس روز کہ جب خداوند نے اسے اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے بچایا. داؤد تجربے سے جانتا ہے کہ خدا بچاتا ہے.
وہ تجربے سے جانتا ہے خدا میری چٹان، میری پناہ کا، میرا چھڑانے والا ہے۔ زبور نمبر 62، یعنی یہ آیت ہم آلریڈی پڑھی، 71 نمبر زبور اور تیسری آیت میں 71۔ 71 نمبر زبور اور اس کی تیسری آیت۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں، تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ یسوع ہماری چٹان ہے، چٹان ہی نہیں، وہ ہمارا قلعہ بھی ہے، وہ ہماری پناہ کا بھی ہے۔ 78 نمبر زبور، تھوڑا سا آگے بڑھیں، 78 نمبر زبور اس کی 35ویں آیت۔ اس سے پیچھے اگر آپ پڑھیں تو ججمنٹ کا ذکر ہے، لوگ مرنے لگے، گناہ پر گناہ کرنے لگے تو خدا کی طرف سے ججمنٹ آئی۔ 35ویں آیت میں کہتا ہے اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان ہے اور حق تعالیٰ ان کا فدیہ دینے والا۔ پھر مصیبت میں انہیں یاد آتا ہے خدا ہماری چٹان اور ہماری مصیبت میں چٹان۔ ویسے آپ کسی پرابلم میں ہے، ہمارے لیے وہ لوکیشن ہے جہاں پر ہم بھاگ کر جا سکتے ہیں۔ پاکستان ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کو مالی طور پر پرابلمز آئیں، کہاں جاتے ہیں؟ IMF کے پاس، وہاں سے قرضہ مل سکتا ہے۔ ہم کئی دفعہ گھر بیٹھ کر اندازہ لگاتے ہیں تو مجھے بل اتنا آ گیا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، فلاں بندے سے پیسے مل سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسا سورس بتا رہا ہوں جو سب کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، وہ ہماری چٹان ہے جہاں سے ہمیں ریفریشنگ، تازہ دم ہم ہو جائیں گے، زندگی کا پانی ہمیں مل جائے گا، ہماری مالی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، ہمیں پروٹیکشن بھی مل جائے گی اور ہم دشمنوں سے بھی بچائے جائیں گے۔ اس پر تعمیر ہو جائیں، آپ قائم رہیں گے، کیونکہ دنیا کے سہارے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آسمان کا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں اور خدا ان کو پکاریں، اس سے کہیں خدا تو ہمیں ہر چیز میں۔ 32 نمبر زبور اور اس کی استثناء، بلکہ 32 نمبر باب ہے، 13 آیت۔ چٹان سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے؟ میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ دی ہیں، لیکن چٹان سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ 32واں باب آیت نمبر 13 میں لکھا ہوا ہے، یعنی خدا کی بات ہو رہی ہے جب ان کو لے کر آ رہا تھا، لکھا اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا، اسے کھیت کی پیداوار کھائی، اس نے اسے چٹان میں سے شہد اور سنگ خارا میں سے تیل چسایا۔ چٹانوں سے شہد بھی مل سکتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چٹانوں میں، پہاڑوں میں شہد کے بڑے بڑے چھتے لگے ہوتے ہیں۔ شہد انرجی مہیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ ساؤل نے لوگوں سے قسم لے لی کہ جنگ ہو رہی ہے، کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ یونتن کو پتہ نہیں تھا، اس نے جا کر شہد کے چھتے میں اپنی وہ اثار لگایا اور شہد کھایا۔ کہتا میری آنکھیں کھل گئی، مجھے لگتا ہے اس کا شوگر لیول ڈاؤن تھا، اس کا شوگر لیول ٹھیک ہو۔ لگتا ہے چٹان سے ہمیں شہد مل سکتا ہے، اس کا مطلب انرجی کا سورس خدا مل سکتا ہے، ریفریشنگ سورس خدا سے، پروٹیکشن ہمیں خدا سے مل سکتی ہے، سایہ ہمیں دھوپ سے خدا میں مل سکتا ہے۔ کتنی دفعہ اتنی گرمی میں جاتے ہیں، اپنے سائے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اب وہاں آپ کو فیل ہوتا ہے کتنی ٹھنڈی جگہ۔
ताकि हजूरी में आए ऐसे ही फील होंगे। इसीलिए तो वो कहता है ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, तुम्हारी जानें आराम पाएगी। आइए खुदा को पुकारें और उससे कहें खुदा तू मेरी चट्टान है, मैं तुझ में छुप जाना चाहता हूँ, मैं तुझ में सेफ्टी पाना चाहता हूँ, मैं तुझ में आराम पाना चाहता हूँ। सब दुआ करें, अपनी आवाज को बुलंद करें और आइए मिलकर दुआ करें। हालेलुया हालेलुया तू मेरी चट्टान है, तू मेरी बनाता है, लेकिन हमें सुकून मिलता है। मैं तेरा शुक्रगुजार, मैं तेरा शुक्रगुजार। और कोई सहारा ना हो तो हम तेरे पास भाग कर आते हैं, हमें बचाता है। वो अपनी बाहें खोले हुए हमारा इंतजार करता है, वो हमारी हर परेशानी को दूर करने करता है। हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र। हालेलुया 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 मेरे खुदावंद खुदा, तेरे कलाम में तेरा वादा है कि तू हमें यतीम ना छोड़ेगा। मेरे खुदावंद मेरे यीशु नासरी, हम तेरे वादा को याद करते हैं। मेरे खुदावंद बेशक मेरे यीशु तू हमें ना यतीम छोड़ता है ना तन्हा छोड़ता है। मेरे खुदावंद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस तेरे वादा के लिए। मेरे खुदावंद यीशु हालेलुया। मेरे खुदावंद खुदा यीशु नासरी, मेरे खुदावंद आज के कलाम के लिए मेरे यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे खुदावंद खुदा कि आज के कलाम में तेरे बंदा के वसीला से जो बात हमने सीखी है मेरे यीशु के, हम तेरी तरफ आगे लगाने वाले बन जाए। तू हमारी चट्टान है मेरे खुदावंद खुदा, तू हमारा मजबूत किला है, तू हमारे छुपने की जगह है, तू हमारी पनाह है। मेरे खुदावंद हम तेरी पनाह में आ जाते हैं। मेरे खुदावंद हम तुझ पर ईमान रखने वाले बनना चाहते हैं, हम तुझ पर भरोसा रखने वाले बनना चाहते हैं। मेरे यीशु मेरे खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरे खुदावंद खुदा यीशु नासरी, हम अपनी आंखें खुदावंदों के खुदावंद नूरों के बाप खुदावंद यीशु तेरी तरफ लगाते हैं। मेरे खुदावंद ठीक है खुदावंद खुदा, तू हमारे साथ रहता है। जिस तरह के तू बनी इस्राएल के साथ चलता था, तू हमारे साथ भी चलता है, तू हमारे आगे आगे चलता है, तू हमारी रहनुमाई करता है। वक्त मेरे यीशु हमें तुझ पर खुदावंद खुदा भरोसा रखने की जरूरत है। हम अपने ईमान और भरोसा तुझ पर रखते हैं। मेरे खुदावंद यीशु, मेरे यीशु नासरी तेरा शुक्र हो। मेरे खुदावंद खुदा यीशु नासरी, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मेरे खुदावंद मेरे यीशु, हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे खुदावंद तू हमारा जोर है, तू हमारी कुव्वत है, तू हमारी ताकत है। मेरे यीशु नासरी मेरे खुदावंद खुदा, जब हम तेरे हुजूर आ जाते हैं, जब हम तेरे पास आ जाते हैं मेरे खुदावंद, तू हमें खुदावंद खुदा तरोताजा बना देता है। तू हमें खुदावंद खुदा यीशु नासरी तरोताजा कर देता है। मेरे खुदावंद हम तेरे शुक्र अदा करते हैं। मेरे खुदावंद मेरे यीशु, हम तेरे शुक्र अदा करते हैं। मेरे खुदावंद खुदा, आज का कलाम जो हमने सुना है मेरे खुदावंद, इसको हमेशा अपने दिलों में रखने वाले बन जाए, हम तुझ पर भरोसा रखने वाले बन जाए। मेरे खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। मेरे खुदावंद हमारा ईमान ऐसा बना दे कि हालात जैसे भी हो, हम जिस तरह के हालात में हो, पर तू हमें बचाने की कुदरत रखता है। मेरे यीशु तेरा हाथ छोटा नहीं मेरे खुदावंद जो हमें बचा ना सकता हो। मेरे यीशु तू हर तरह के हालात से हमें निकालने की कुदरत रखता है। मेरे यीशु हम तेरे पास आना चाहते हैं। मेरे यीशु हम खुदावंद खुदा तेरे साथ चलने वाले बनना चाहते हैं। मेरे यीशु तू हमारी मदद कर, तू हमारी रहनुमाई कर और मेरे खुदावंद हमें लीड कर। मेरे खुदा
खुदावंद खुदा, क्योंकि मेरे यीशु नासरी तू हमारा ऊंचा बोझ है, हम अपनी आंखें तेरी तरफ लगाते हैं मेरे खुदावंद यीशु नासरी। आज के कलाम के वसीला से मेरे खुदावंद खुदा हम सबको बरकत दे, अपने खादम को बरकत दे मेरे यीशु नासरी, ताकि वो तेरे कलाम की बातों को हमारी जिंदगियों में खुदावंद खुदा और तेरे कलाम के बेटों में को खोलता रहे मेरे खुदावंद खुदा। अब तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा तरोताजा होते रहे मेरे यीशु। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंद। हालेलुया मेरे यीशु, थैंक यू जीसस मेरे खुदावंद। तेरा शुक्र हो मेरे खुदावंद, हम सबको छू ले मेरे खुदावंद खुदा, मेरे यीशु नासरी खुदावंद खुदा। हम हर वक्त तुझ पर यकीन रखने वाले बन जाए, हम हर वक्त तुझ पर भरोसा रखने वाले बन जाए, हम हर वक्त तेरे साथ चलने वाले बन जाए मेरे खुदावंद खुदा यीशु नासरी। हम खुदावंद खुदा तेरी मानद बनना चाहते हैं मेरे खुदावंद खुदा, जिस तरह खुदावंद खुदा तेरा बंदा पौलुस कहता है तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ मेरे यीशु नासरी। हमें लीड कर और मेरे बाप हमें लेकर चल मेरे खुदावंद। तेरा ही शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। सब बैठे खुशी करके, अगर आपकी कोई भी जरूरत है, मेरे ख्याल में ऐसी फिजा है, ऐसा माहौल है, अब वक्त है कि हम अपनी जरूरतें उसके पास ले आए, उस हस्ती के पास जो हमें इनवाइट करता है। मेरे पास आओ, तुम्हारी जानें आराम पाए। सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले सालों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जो आप समझते हो ये तो अब मेरे कंट्रोल से बाहर है, एक हस्ती है जिसके कंट्रोल से कुछ भी बाहर नहीं है, जो इंसान नहीं कर सकता वो कर सकता है, उसके पास आए। वो हमारी चट्टान है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा यीशु है, उसके पास आए। अगर आपकी कोई भी ज़रूरत है, आइए मिलकर दुआ करें, और आप खड़े हो सकते हैं, खुदा के हुजूर में दरख्वास्तों को रखना चाहते हैं। वो शाफी है, वो बचाने वाला है। जो भी आपकी रिक्वेस्ट हैं, आप भी बैठी उनकी जगह पर खड़े हो सकते हैं, जिनकी भी आप रिक्वेस्ट कर रही हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उनकी सिस्टर है और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, खुदा सब जानता है, आइए उसके पास आ जाए। तू मेरा शाफी, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई, तेरे पास वसाइल की कमी नहीं है। यीशु हमारे